بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم قال الله تعالى ولم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فطغى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فهو العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور محترم عزیز دوست، جیسے کہ ہم سب واقف ہیں کہ یہ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول کر رہا ہے اور اس مہینے کے اندر وہ ذات افضل اور وہ ذات اصلی دنیا میں تشریف لائے جس نے کفر و ضلالت کی گھٹاؤں کو ختم کر کے رشد و ہدایت کی روشنی کو دنیا کے اندر پھیلایا ہے اور یہ ہمیں پیغام پہنچایا گیا کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کے اخلاق اور سیرت کو اپنا پوری دنیا کے اندر رشد و ہدایت کو پھیلانے والے بنتے ہیں. اسی لیے مولانا محمد مرتضیٰ بڑی فرماتے ہیں کہ اگر کامل یقین اور کامل ایمان حاصل کرنا چاہتے ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کو پہچاننا ہو، فرماتے ہیں اس کو مل ہی نہیں سکتا توحید کا جام، اس کو مل ہی نہیں سکتا توحید کا جام جس کی نظروں سے وہ پوشیدہ رسالت کا مقام، جس کی نظروں سے وہ پوشیدہ رسالت کا مقام. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اس وقت تشریف لائی جب اصحاب فیل اور واقع فیل کا واقعہ پیش آیا. اسی سال ماہ ربیع الاول کے اندر 12 ربیع الاول اور بقول مورخین کے 2 شنبہ یعنی فیل کا روز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی دنیا کے اندر ایسے حالات اور ایسے واقعات رونما ہوئے جس سے پتہ چلتا تھا کہ دنیا میں کوئی بڑی ہستی تشریف لانے والی جس کو استراحات کے اندر کے حادثات سے تعمیر کیا جاتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو اس زمانے کے بادشاہ تھے قیصر اور کسریٰ، ان کے محلات کے اندر جو ہے وہ زلزلے شروع. تو یہ اس بات کا پیش خیمہ تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا کے اندر سے کفر و ضلالت کو اور باطل قوتوں کو ختم کرنے والے. میرے دوست، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا عرصہ یہ 63 یعنی 63 سال کا، لیکن نبوت سے لے کر وفات تک کا جو عرصہ ہے وہ 23 سال کا ہے. لیکن اس 23 سال کے عرصے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جو پیغام اور میسج لے کر آئے تھے وہ مکمل اور کامل کر دیا. اور جب عرفات کے وقت یہ آیت شریفہ جب نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان کے اندر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے ان سے پوچھا، دریافت کیا
کہ کیا میں نے تم تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا یا نہیں؟ فرمایا کہ ہاں پہنچا دیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو یہاں پر موجود ہے اس پیغام کو لے کر پورے جو ہے عالم اور غائبین تک پہنچانا۔ چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت پوری دنیا کے اندر پھیل گئی، یہاں تک کہ ہندوستان کے اندر یہاں پر بھی صحابہ کی قبریں جو ہے وہ موجود اور پائی جاتی ہے، خصوصاً یہ ساحلی علاقہ، سمندری علاقہ، یہاں پر صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ تو یہ کس لیے آئے تھے؟ اللہ کے پیغام، اور ان کا پیغام کیا ہوتا تھا؟ کونوا مثلا، ہمارے معنی کو تمام کی جو زندگیاں ہوتی تھی وہ اسی طریقے سے ہو جاتی تھی، رفتار میں، کردار میں، کردار میں اور تجارت میں اور تمام چیزوں کے اندر وہ ان چیزوں کو اپناتے تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے میزبان اول ہیں، آخری عمر میں کہاں تشریف لے گئے؟ ترکی استنبول کے اندر ان کی قبر موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کے اندر جو ہے ان کی قبر مبارک پائے جاتی ہے۔ عثمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں پر ہے؟ اردن، جس کو آج کل جارڈن کہتے ہیں، وہاں پر۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پہنچ گئے۔ واپس کا آداب مبلغ الشاہد۔ اس وقت میں نے جو آیت شریفہ تلاوت کی اس میں ایک آیت شریفہ تو یہی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لیکن آپ کے ابتدائی اور بچپن کے واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو جو ہے وہ ہم نے ٹھکانہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سے والد کا سایہ کب اٹھ گیا؟ جبکہ آپ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ہے مقبرے کے اندر جو ہے تشریف فرما، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سایہ جو ہے چند سال کے بعد گیا، والد کا سایہ بھی اور والدہ کا سایہ بھی جو پھر آپ کے جو ہے دادا نے آپ کی پرورش کی، پھر اس کے بعد نبوت کے زمانے کے اندر آپ کے چچا نے آپ کا ساتھ دیا۔ دوبارہ آپ کی ابتدا کے ساتھ میں ہو رہی ہے یتیمی کی حالت، اور یتیمی کی حالت کو آپ جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی پرورش کے لیے ظاہری اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ تمام اسباب مہیا وَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ واقف تھے شریعت سے، قرآن سے، اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی فرمائی، گائیڈنگ فرمائی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ تندرستی کی حالت میں، آپ کے پاس ظاہری اسباب نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کر دیا، غنی کر دیا۔ آپ نے سبب تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں اسباب جس پر جو حالات گزرتے ہیں اس کے بعد اس کی نعمت کی قدردانی ہوتی ہے۔ اس سے اللہ رب العزت آگے کیا فرمانے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم پر غصہ نہ کیجیے، قہر نہ کیجیے، ان کو ڈانٹے نہیں۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی مانگنے والا آتا سائل آ جائے تو اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ آپ اگر نہیں دے سکتے برائے کی نرمی سے جو ہے اس کو یہ کہے کہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، کسی اور وقت میں تشریف دیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی ان کے بہت بڑے جو ہے خاندان کے اندر بزرگ گزرے ہیں، اور جنہوں نے مسلم شریف کی شرح فتح الملہم لکھی ہے، علامہ شبلی رحمۃ عثمانی
رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اما بنعمت ربک فحدث سے حدیث سے پاک کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں وہ اسی آیت سے ثابت ہو گئی. ہمارا حال میرے دوستوں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی جو ابتدائی حالت قرآن کریم جس کو ذکر کی پھر اس کے بعد آگے چلے عالم نشرہ کی اللہ اکبر اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بہت بڑے مناسب کو اور منصبی کو فرض منصبی کو ذکر کیا جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے اندر سیرت کو پڑھنا بھی ہے سننا بھی ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے اور دنیا والوں کو یہ پیغام پہنچانا کہ ہماری ذات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پردہ اور نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ اخلاق کے اونچے پیمانے پر ایک اخلاق کے کریمانہ ہوتا ہے اور ایک اخلاق کے حسنہ ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر جو خلق اور اخلاق کی قسم ہے وہ ہے خلق عظیم کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنت پائی ہے. ایک مرتبہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں تو فرمایا کہ تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا جو قرآن کریم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یعنی عملی نمونہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ اخلاق عظیمہ نے کیا صل من قطع واعف عمن ظلم واحسن الی من اساء. صل من جو دل سے رشتہ توڑے تعلقات توڑے اس سے تعلقات جوڑے یہ سب سے کڑوا گھوٹ ہے کیا آسان کام تو تعلقات کو جوڑنا رشتے داری کو جوڑنا وہ اگر توڑ رہے ہیں وہ ان کا کام ہے ہمارا کام توڑنا. صل من قطع واعف عمن ظلم اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ اور جو تمہارے ساتھ برائی کا برتاؤ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ. اس نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی نصیحت کر رہا ہو اور سامنے والا بولا جو نہ ہو تو قرآن کریم نے کیا فرمایا ادفع بالتي هي احسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اب اس کے ساتھ ایسا برتاؤ پیش کرو کہ سامنے والا آپ پر جگری اور ولی حمیم بن جائے. حمیم کہتے ہیں ایسے دوست کو کہ اگر دوست کو تکلیف پہنچے تو اس کے خون کے اندر بلڈ کے اندر جوش پیدا ہو. تو یہ بات کیسے پیدا ہوگی اخلاق کے اپنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو آخری بات کا امتیاز ہے تو کیا فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن میزان ترازو قائم کیے جائے اور انسان کے اعمال کو تولا جائے تو انسان کے اعمال کے اندر جو بدل پیدا ہوگا وہ اخلاص سے اور اخلاق سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میزان عمل میں سب سے وزنی چیز ہیوی چیز ویٹ والی چیز ہے کون سی ہے اخلاق. پھر اخلاق میں گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر اچھا بات ہوتی ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق سے پیش. یہ بہت مشکل ہے باہر تو ماشاء اللہ ظاہر اخلاق بھیجا ہے اور گھر میں آنا ہے تو کیا ہے جلد جلال تو صاحب کمال تو آئی والا تھا سب اٹینشن ہو رہی کہ گھر میں کوئی آنا نہیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے تھے سلام کر دیتے اور مسکرا دیتے اسمائل دیتے اور ایک مسلمان سے آپ ملت تو اس کے ساتھ کچھ اخلاق سے پیش آتے تبسم مسکراتے ہوئے پیش آیا یہ بھی عبادت ہے.
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کو اپنایا تو بقول شخص سے جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی پر، کیا نظر تھی جس میں اردو کو مسیحا. تو آج بھی یہ تاثیر ہے اخلاق کے اندر. ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں ان برادران وطن کے ساتھ اگر ہم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کر دیں تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اسلام کے طریقہ بن جائیں گے اور پھر جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ ہمدرد اور خیر بن جائے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے بڑا اور عظیم جو کارنامہ کہیے وہ کون سا ہے؟ اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی کی اگر تکلیف دے گی کہ آپ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دے پھر مدینہ منورہ کے اندر حضرات انصار نے جو تعاون فرمایا، اللہ رب العزت نے دین کو پھیلانے کا ذریعہ مدینہ منورہ کے انصار کو بنایا. سن ہجری 6 کے اندر صلح حدیبیہ ہو گئی، جس کو آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع میں جو شرائط تھے وہ مسلمانوں کے خلاف تھے، ان کے نفسیات کے خلاف تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، ہم انہی جو ہے اس پر فیصلہ کریں. سن ہجری 7 کے اندر آپ نے عمرۃ القضاء کیا اور 2 سال کے اندر یہ 10 سال کے ایگریمنٹ ہوا تھا تاجک معاہدہ. لیکن کفار نے 2 سال کے اندر جو ہے شرائط کو توڑ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 8 کے اندر تشریف لاتے اور مکہ المکرمہ فتح ہوتا ہے. آج تو تمام کفار سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ جس ذات عزت کے ساتھ ہم نے ایسا سلوک کیا آج ہماری خیر نہیں بلکہ صحابہ کرام کے زبان سے ہی کلمہ نکل گیا الیوم یوم الفرح. آج بدلے کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا فرمایا الیوم یوم الفرح، آج رحم کرنے کا دن ہے. آپ نے فرمایا میں نے تمام کو معاف کر دیا. پھر فرمایا جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے اسے امان ہے، خدا کے گھر میں داخل ہو جائے. اللہ اکبر. دنیا کی کوئی تاریخ کوئی ہسٹری ایسی جو ہے پیش کر دے آج ایک کرسی کو بچانے کے لیے لاکھوں انسانوں کو جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے. اور یہاں فاتح مصر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کبوتری کے انڈے کو باقی رکھنے کے لیے ایک پورے شہر کو آباد کر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا میرے دوستوں ہمارے رفتار میں، ہمارے گفتار میں، ہماری کردار کے اندر ایسی اخلاق کی جھلک ہو کہ سامنے والا جو ہے وہ پسینہ ہو جائے، موم ہو جائے. آپ کو اگر کسی نے دھکا دیا ہے، آپ کو اگر کسی نے گوزہ مار بدلا لے سکتے ہیں لیکن برابر سلام، لیکن معاف کر دیں تو یہ اعلیٰ درجے. تو جہاں ایک طرف جو ہے وہ بدلے کی اجازت ہے لیکن دوسری طرف کیا فرمایا صبر اور تحمل. میرے دوستوں یہ اخلاق کے اندر سب سے اونچی چیز ہے کہ سامنے والے کو برداشت کرنا، اس کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کا معنی پیش کرنا. تو یہ جو ہے آج کی اس موضوع کا خلاصہ حاصل ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی اور اس کو عملی طور پر پوری دنیا کے اندر اور جو ہے دنیا اور جو ہے برادران وطن جو ہے عملی طور پر اس کو پیش کرنے والا بن جائے. باقی دعوانا الحمدللہ.
الله أكبر الله